بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، روٹین لائف سے اہم مسائل لے کر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے سبسکرائبر نہیں بنے تو آپ نیچے نظر آنے والے بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے آپ کے لیے ایک ایسا مستند، مختصر مگر مجرب وظیفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی پریشان حال شخص اس کو کسی بھی جائز مقصد کے لیے، چاہے وہ مالی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، گھر کا ہو یا دفتر کا مقصد ہو، اس کے لیے اتوار کے دن نماز فجر کے بعد کرے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز کامیابی اس کے قدم چومے گی اور اس کا وہ مسئلہ ہے جو ہے وہ یوں غائب ہوگا، وہ یوں حل ہوگا کہ اس نے خود بھی سوچا نہ ہوگا۔ ہمارے اس چینل پر خاصیت یہ ہے کہ ہم جتنے بھی وظائف پیش کرتے ہیں وہ تمام کے تمام مسنون دعاؤں، قرآنی آیات اور اسماء الحسنہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک واحد اسم الہی پر مشتمل ہے جو آپ کو ایک مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی طرف متوجہ ضرور ہوں گے اور آپ کی مشکل جو ہے وہ رفع کر دیں گے۔ تو جو بہن بھائی یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں انہیں سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوگا کہ نماز کی باقاعدگی سے جو ہے وہ پابندی کرنی ہوگی، نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد کسی بھی جائز مقصد کے لیے، کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی اور پہاڑ جیسی مشکل کے لیے آپ نے اتوار کے دن اٹھنا ہے، نماز فجر ادا کرنی ہے اور اس کے بعد 360 مرتبہ یا متینوں کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد 360 مرتبہ یا متینوں کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ سحر کے ان لمحات میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور آپ کی روح کی گہرائیوں سے آپ مدد کی ایک درخواست نکلے گی تو وہ یقیناً عرش تک پہنچے گی اور قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اچھا دوستو، اگرچہ تو یہ 360 مرتبہ اس اسم الہی کا ورد جو ہے چند منٹوں کا ہے، مگر اس کے کچھ آداب اور شرائط ضرور ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ادب جو ہے وہ ہے اجازت کا ہونا۔ چنانچہ اگر آپ یہ اتوار کے دن وظیفہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ صرف اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیجئے، اور اس کے بعد آپ کو ہمارے جواب کے انتظار کی بھی زحمت ضروری نہیں، کیونکہ آپ کو آٹومیٹکلی روحانی اجازت حاصل ہو چکی ہوگی اور آپ یہ وظیفہ بلا تاخیر کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہمارے ویورز اکثر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی بار کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، جن وظیفوں میں مدت یا تعداد ہوتی ہے وہ ہم آپ کو ضرور بتا دیتے ہیں۔ جن وظیفوں میں یہ ذکر نہیں ہوتا وہ چاہے تو آپ ایک بار ہی کر لیں تو کافی ہے، لیکن اگر آپ کا دل چاہے تو آپ ان وظائف کو، ان مسنون دعاؤں کو، قرآنی آیات کو جتنی بار بھی دہراتے رہیں وہ مستحسن ہے، کیونکہ دعا کرنے میں کسی کو کیا امر مانے ہو سکتا ہے۔ دعا تو آپ جس وقت چاہیں اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، اور پھر جب پکارنا بھی اس انداز میں ہو کہ اللہ کو
اسی کے ہی اسماء میں سے کسی ایک نام سے پکارا جائے تو اس میں ہم میں سے کسی کو بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، یہاں ایک نہایت اہم نقطہ جو ہے وہ تھوڑی تفصیل کا، تھوڑے ایکسپلینیشن کا متقاضی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ ان وظائف کو شارٹ کٹ ٹورڈ سکسیس سمجھ لیتے ہیں، یعنی اس کو کامیابی کی کوئی کنجی سمجھ لیتے ہیں، کوئی چھوٹا مختصر راستہ سمجھ لیتے ہیں منزل پر پہنچنے کا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تمام وظائف جتنی بھی ہیں، یہ آپ اگر نوٹ کریں تو مسنون دعاؤں پر اور قرآنی آیات پر مشتمل ہیں جو بزرگان دین سے روایت کیے گئے ہیں، یعنی یہ وہ تمام آزمودہ طریقے ہیں اور کامیابی حاصل کی گئی ان طریقوں پر، اور دعا مانگنے کے یہ احسن اور خوبصورت طریقے ہیں، مگر یہ صرف دعائیں ہی ہیں۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ رکھا ہوا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ وہی ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے کوشش ضرور کیجیے، اور پھر یہ دعائیں کرتے ہوئے نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیجیے۔ اپنی دنیاوی زندگی میں ہی اگر ہم ایک مثال لے لیں تو وہ یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس تو ضرور جاتے ہیں، دوا دارو بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کر کے ہم اپنی صحت مانگتے ہیں۔ چنانچہ زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کی ہر فیلڈ میں آپ نے دعا اور دوا کا یہ جو امتزاج ہے اس کو تھامے رکھنا ہے، اپنی پوری ایفرٹ کرنی ہے، اور پھر جب آپ ان متبرک الفاظوں کے ذریعے، ان بابرکت کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں گے تو وہ آپ کی اس کوشش میں برکت ڈالے گا اور اس کا بہترین نتیجہ آپ کو دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی مشکل کو اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھ کر لیا جائے، کیونکہ امتحان تو یہ مشکلات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں یعنی پیغمبروں تک پر نازل فرمائی ہیں۔ پیغمبروں میں سے تو بہت سے ایسے ہیں جن کو زندہ آروں سے چیر دیا گیا تھا، مگر ان کے منہ سے اللہ کے لیے گلہ، شکایت، شکوہ نہیں نکلا۔ اسی طرح صبر ایوب ہم تک پہنچا ہے۔ یہ مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایسی بیماری میں مبتلا تھے کہ لوگ بھی ان کے پاس پھٹکتے نہیں تھے، مگر آپ نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنے ساتھ ہونے کی خوشخبری سناتا ہے۔ اس لیے پہاڑ جیسی بھی مشکل ہو تو اس میں حواس باختہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہوتا ہے۔ جو لوگ شکوے پالتے ہیں، جو لوگ شکایتیں رکھتے ہیں، وہ جلد ہی مایوسی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور مایوسی کو کفر کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مایوس ہو جانا اللہ تعالیٰ کی ذات پر عدم اعتماد کے برابر ہوتا ہے، کہ آپ اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب تو شاید اللہ تعالیٰ بھی میرا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے آپ صبر کا دامن مت چھوڑیے، اور امید اللہ تعالیٰ سے ضرور رکھیے، اور پھر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ دوستو، ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہم نے اتوار کے دن کا یہ جو مخصوص وظیفہ بتایا ہے، آپ کسی بھی جائز اور بڑے مقصد کے لیے اس کو ضرور ٹرائی کریں گے، اور آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا
کہ اگر آپ کے نتائج جو ہیں، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حسب منشا حل ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ سے آخر میں گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل پر موجود تمام ویڈیوز ایک دفعہ ضرور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسئلے کا کوئی اور آسان حل جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے، مگر اس فہرست میں اگر آپ کو اپنے پرابلم سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو نظر نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم انشاءاللہ بہت جلد اپنی ریسرچ کے ذریعے کوئی ایسی مسنون دعا اور قرآنی آیت پر مشتمل وظیفہ ڈھونڈ لائے گی اور آپ تک پہنچائے گی جو آپ کو اس مشکل کے آسانی کے لیے ہیلپ کرے۔ اپنے اس چینل کے ذریعے ہمارا بیسک کاز اور مقصد یہی ہے کہ ہم تمام تر اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ دنیا میں پھیلا دیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ آسان کریں، ان کے مسائل کے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل تجویز کریں۔ آپ سے صرف اتنی سی درخواست ہے کہ آپ اس مشن میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، اور وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے نظر آنے والے بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ ان تک بھی ہماری یہ بیش بہا معلومات کا خزانہ جو ہے وہ باقاعدگی سے پہنچتا رہے۔ بشرطِ زندگی بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔